کل تک ہم نے آپ کو رسالت مآب نے جو پیام غدیر اللہ کے حکم سے انسانوں تک پہنچایا وہ سنایا۔ اس میں رسالت مآب نے کوئی بات ابہام میں نہیں رکھی، واضح طور پہ بتایا کہ میرے بعد علی تمہارا حاکم ہے، اور علی کے بعد امام مہدی صلوات اللہ علیہ تک جو ائمہ آئیں گے وہ نہ صرف دینی اعتبار سے میرے جانشین ہوں گے بلکہ تمہارے حاکم بھی ہوں گے۔ تو اللہ کا جو نظام حکومت ہے، یعنی حکومت الہیہ جو ہے، اس میں اللہ، اس کے بعد رسول، اور رسول کے بعد جو آپ کے وقت کے امام۔ اب جب رسالت مآب نے وہ خطبہ ڈیلیور کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ میدان غدیر میں جو چیدہ لوگ تھے ان میں حضرت ابوبکر بھی شامل ہیں، حضرت عمر بھی شامل ہیں، انہوں نے آ کے مولا علی کو مبارکباد دی۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مطلب وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے یا کوئی، تو لوگ آگے ہو کے مبارکباد دی۔ تو ایسے ہی صحابہ میں جو اس مجمع میں نمایاں لوگ تھے بظاہر، انہوں نے آگے بڑھ کے مبارک کے مولا علی کو دی۔ اب ایک قصیدہ ہے حضرت حسان بن ثابت کا۔ حسان بن ثابت جو ہے وہ بڑے مانے جاتے ہیں کہ وہ رسالت مآب کے شان میں نعتیں کہنے والے تھے، تو وہ آپ کو سناتے ہیں ان کی ایک کہ غدیر کے دن، بلکہ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ کہو۔ کس کو؟ حسان بن ثابت۔ حسان نے کہا اے قریش کے بزرگوں، میری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی موجودگی میں سنو۔ ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم و اسمع بالرسول منادیا۔ غدیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ با آواز بلند پکار کر صحابہ کرام کو مخاطب کر رہے تھے۔ یہ جو شعر میں بڑا سکتا، اور میں حضور کی یہ بلند آواز سن رہا تھا۔ کون؟ حسان بن ثابت۔ یقول فمن مولاکم و ولیکم فقالوا ولم یبدو ہناک الطعامیہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے دوستو، تمہارا مولا اور ولی کون؟ یہ سن کر انہوں نے، یعنی صحابہ کرام نے جواب دیا، اور اس جواب میں کسی طرح کے تکدر یا کراہت کا اظہار نہیں کیا، یعنی خلوص سے یہ جواب دیا۔ الہکم مولانا وانت ولینا ولم تر منا فی الولایت آسین۔ یا حضرت، پروردگار عالم ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے مولا ہیں، اور آپ اس ولایت میں، یعنی خدا کو اور آپ کو اپنا مولا اور ولی تسلیم کرنے میں ہماری طرف سے کوئی نافرمانی نہیں پائیں گے۔ فقال لہ کم یا علی فإننی رضیتک من بعد ولیا وہادیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں سب دیکھ لے، میں نے تمہیں اپنے بعد ولی اور ہادی کے منصب کے لیے پسند کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فمن کنت مولاہ فہذا ولیہ فکونوا لہ انصار صدق موالیا۔ اس کے بعد اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، یہ علی بھی اس کا
مولا ہے، تم اس کے سچے مددگار اور دوست بن جاؤ۔ ہونا کا دعا اللہم والے ولیہ وکل الذی عادی علی معادیہ۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اس کے یعنی حضرت علی کے دوست کو دوست رکھ، اور جو شخص اس سے عداوت رکھے اس سے عداوت رکھ۔ اور حضرت عمر نے جا کے جو مبارکباد دی مولا علی کو، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بخن بخن یا علی انت مولائے و مولائے کل مومنین و مومنات، کے لیے آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ میرے اور کل مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے۔ ٹھیک، اب بیعت کس طرح رسالت مآب نے لی وہ بھی آپ سن چکے۔ اب جب یہاں سے مبارکبادی کا سلسلہ ختم ہوا تو رسالت مآب جو ہیں مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے مدینہ نہیں بھی جانا تھا، اپنے اپنے علاقوں کو جانا تھا، وہ بھی ساتھ چل دیے، کیونکہ پہلے سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ حج کے بعد یہ بھی ہونا ہے، تو لہذا وہ جو لوگ تھے نا وہ مدینے کو چل پائے۔ جب رسالت مآب جو ہے مدینہ پہنچ گئے، سب سے پہلے گھر جانے کے بجائے مسجد نبوی میں گئے۔ مسجد نبوی میں جا کے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا، وہ آیا اور آ کے اس نے بڑا بلنٹلی جو ہے رسالت مآب سے بات کرنا شروع کر دی۔ کہا کہ محمد آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا، آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ آپ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا وہ ہم نے کیا، اب اس کی کسر رہ گئی تھی کہ اپنے بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب کو ہماری گردنوں پر مسلط کر دے۔ اب آیت یاد ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ نے کہا کہ رسول یقیناً اللہ جو ہے وہ انسانوں کے گروہ کے شر سے آپ کے کار رسالت کو محفوظ رکھے۔ رسالت مآب کی جان کو وہاں خطرہ نہیں ہے، اور نہ نبی اور رسول جو ہیں یا مطلب امام وہ اپنی جان کا خوف کا خیال کرتے ہیں دین کی راہ میں۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہے نا، لا خوف ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال ہوتا ہے۔ جب ان کا ہمیشہ سے منشا یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اس کی طرف واپس چلے جائیں گے، تو لہٰذا نبی کو اپنی جان کا تو خوف نہیں ہے۔ خوف کاہے کا ہے کہ وہ جو میں نے 23 سال میں کار رسالت ان تک پہنچایا، کہیں یہ اس سے منحرف ہو کر تو میری اس محنت کو پہ پانی نہ پھیر دے۔ بات کلیئر کہ رسالت مآب کو اگر جان کا خوف ہوتا تو جتنے پتھر انہوں نے کھائے ہیں طائف میں وہ نہ کھاتے۔ ٹھیک، تو لہٰذا یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر کوئی بھی آدم سے خاتم تک اور ائمہ طاہرین مولا علی سے لے کے امام مہدی صلوات اللہ علیہ تک کبھی بھی اپنی جان کے خوف کا خیال نہیں کرتے۔ ان کو کل کی کل چنتا جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صرف اور صرف اپنے منصب سے ریلیٹڈ کاموں کی، کہ ان میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہ آنے پائے۔
تو جب اس نے یہ رسالت مآب سے گفتگو کی تو رسالت مآب نے آگے سے اسی طرح پوچھا جس ترتیب میں اس نے چیزیں گنوائی تھی. کہا کہ نماز کا حکم میں نے دیا تھا یا اللہ کا حکم تم لوگوں تک پہنچایا تھا؟ کہا اللہ کا. پھر پوچھا کہ روزے کا جو حکم ہے وہ میں نے دیا تھا یا اللہ کا حکم تمہارے تک پہنچایا تھا؟ اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ سب جب باتیں پوچھ لی اور اس سے اگلوا لیا کہ یہ سب کچھ آپ نے ہمارے تک اللہ کا حکم پہنچایا تھا، تو اس کے بعد رسالت مآب نے فرمایا کہ اسی طرح جو باقی احکامات میں نے اللہ کے تم تک پہنچائے اسی طرح یہ غدیر پہ جو میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچایا وہ پیغام میرا ذاتی نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغام. کس کا تھا؟ اللہ کا. اور آج بھی قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو بات بالکل واضح ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو اب جو یہ مانتے تھے کہ رسول جو ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ما ینطق عن الہوا، اپنی ہوا و ہوس سے یہ کوئی بات نہیں کرتے، تو یہ سوچنا ہی ان کا بیکار تھا کہ اپنا چچا کے بیٹے یا داماد ہونے کے ناطے یہ ساری باتیں کی. جب حکم اللہ کا ہے تو پھر آپ اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے. یہ بات یہاں تک درست ہے. اب اس شخص کا دیکھیے گا اسے رسالت مآب کی زبان پہ اعتبار نہیں آیا. بالکل پہلے مطلب جس سے کہتے ہیں وہ وصی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح کہ جب جناب آدم علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا وصی جو ہے حابیل ہوگا، تو قابیل نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کے حکم سے. تو مولوی آج تک جو قصے کہانیاں آپ کو سناتا ہے کہ وہ تو دو مطلب لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے، ایک دن میں وہ بڑھ جاتے تھے اور پھر مطلب آج والی لڑکی کا کل والی لڑکی کے ساتھ اور یہ اور وہ سنا ہوا ہے. یہ بات مولوی کہاں سے لے کے آیا اور اصل بات کو اس نے کیوں چھپایا کہ وہ در حقیقت جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کا وصی ہوتا ہے وہ اس کو ماننا ہی نہیں چاہتا. کیوں کہ پیغمبر ایک کے چلے جانے اور دوسرے کے آنے تک کا جو بیچ والا پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ میں وصی جو ہے اس دین کو محفوظ رکھتا ہے. اگر وصی کے وہ پیچھا کرے گا، ان کو باتوں کو اڈہیر کرے گا تو اس کا اپنا بیچ میں مطلب لچڑی چلا جائے گا. اس وجہ سے وہ وصی کی بات پہ کان نہیں کرتا. وہ کہتا ہے وہ آج کا طاہر القادری ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا دینی ولایت روحانی ولایت وہ تو ملی مولا علی کو، جو یہ حکومت تھی وہ ملی حضرت ابوبکر عمر وغیرہ کو، اور جو علمی جو ورثہ تھا رسول سے وہ ملا ہم علماء کو. یعنی اس بندے خدا نے کیا کیا کہ اس ولایت جو رسالت مآب نے تفویض کیا ہے طاہرین کو اس سارے کو مانا، لیکن مان کے اس نے اس کے 3 زاویے سے ٹکڑے کر دیے اپنے آپ کو شامل کرنے کے. اسے کیا ساری کار راضی ہے کہ جو روحانی مطلب جسے کہتے ہیں وہ مولا علی کو مل جائے، جو علمی ہے وہ ہمیں مل گئی، اور جو حکومت تھی ان کو مل گئی. اب چونکہ اللہ اور رسول جانتے تھے یہ بات، اس لیے آپ نے دیکھا کہ جس کو پنجابی میں کروڑ کے بات کرنا کہ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں رسول نے یوں تو نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا. انہوں نے کوئی ایک بات ایسی نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا میرے بعد یہی امام ہے، یہی تمام مردوں اور عورتوں سے افضل ہے،
جو اس کو نہ مانے وہ مغضوب ہے، مغضوب ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، اور میرے بعد علی ہی حاکم ہے، اور اس کے بعد قیامت تک جو اس کے آئیں گے اولاد میں سے امام وہ حاکم ہے۔ تو کل ہم نے آپ کی توجہ اس جانب دلائی تھی کہ یہ اشخاص جن کو بعد میں آپ لوگوں نے حکومت میں شامل کر دیا، انہوں نے کبھی بھی خود کو امام یا خلیفہ جو ہے کلیم نہیں کیا۔ آپ نام لیں امام ابو بکر، کانوں کو کتنا بھاری لگتا ہے، حضرت ابو بکر کوئی مسئلہ نہیں، امام عمر، اس وجہ سے کہ کبھی انہوں نے خود کو کلیم نہیں کیا، وہ خود کو حکمران ہی سمجھتے تھے، اور حکمرانی ہی انہوں نے مطلب جسے کہتے ہیں سنیچ کی۔ جو امامت تھی، امامت ایک وہابی منصب ہے جو وہ سنیچ کر نہیں سکتے تھے۔ نبوت جو ہے ایک نبی کے مقابل اگر ہزاروں نبی بھی بن جائیں اور کروڑوں انسان انہیں مان بھی لیں، تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں نا، جب فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، اس زمانے میں اکثریت جو تھی وہ ان کے ماننے والوں کی تھی، کیونکہ اکثریت ہمیشہ ہوتی ہے پیسے کے ساتھ، جو معاشی فائدہ ہے وہ کدھر سے ہوتا ہے، لہٰذا وہ ادھر کو چلے جاتے ہیں۔ جو حق کے ساتھ ہے وہ تو مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ولائے علی کی رضا اوڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار رہنا، پھر آپ کو مطلب یہ حکومتی مناصب نہیں ملیں گے، نہ آپ حکومتی فوائد کی توقع رکھتے۔ اب جب اس کے ساتھ ساری بات چیت یہ ہو گئی، اب اس کو نہیں یقین آ رہا، کہتے ہیں رسول پاک سے کہ پھر اللہ سے کہو کہ اگر یہ اس کا حکم ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ اسے یقین تھا کہ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں نے اتنا کچھ کیا ہے، لہذا میرا جو ہے اللہ کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق ہے، جیسے کہ اہل حدیث سب سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ جو ہے نا اب مطلب یہ مجھ پہ عذاب نہیں کرے گا، اور نعوذ باللہ رسول جھٹلائے جائیں گے۔ تو اس طرح کر کے اب دیکھیں، یہ رسول پاک کے ساتھ حج کر کے آئے، تو لوگوں کی ان حرکات و سکنات پہ نہ جایا کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ شیطان جب کسی قوم پہ حاوی ہوتا تو اس قوم کو نمازوں اور روزوں میں لگا دیتا ہے اور کثرت عبادت کے میں ڈال دیتا ہے، اس سے وہ مغرور ہو جاتے ہیں، اور مغرور ہو کر وہ عام انسانوں پہ پھر ظلم کرتے ہیں۔ جی ایک رائے پہ اپنے کو پانی۔ تو اب اسی طرح سے یہ شخص جو ہے جو بات کر رہے ہیں رسالت پاک سے، اس میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں، جیسے یزید کی فوج ہے تو کہتے ہیں جلدی مطلب ہے حسین کو ذبح کرو چونکہ ہماری نمازیں قضا ہوں گی۔ تو اب ان کے اعمال کو دیکھ کر آپ ان کو مسلمان نہیں مان سکتے، چونکہ یہ انکاری کس کے ہیں؟ یہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، رسول سے بدکے کہاں پہ ہیں؟ مولا علی کی امامت پہ آ کر، اور یہی آیت کہہ رہی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ جو ہے آپ کے کار رسالت کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
اب یہ کہہ کر عذاب مانگ کر تو یہ گیا باہر، جہاں سے گھوڑا باندھا تھا مسجد نبی کے باہر، آسمان سے ایک پتھر گرا، وہ اس کے سر پہ گرا اور اس کے انل اوپننگ سے نکل گیا، یہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو اس کو بھیجنے والوں نے اس کا انجام دیکھ لیا، جب انجام دیکھ لیا تو چپ ہو گئے، انہوں نے کہا بھی یہ تو کام خراب ہے، اب تو رسالت مآب کا جتنا بھی پیریڈ ہے وہ بڑی خاموشی سے نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، جب چلے جائیں گے نا پھر دیکھیں گے۔ لہذا انہوں نے اپنا جو ایجنڈا تھا وہاں پہ جو ہے لپیٹ کے رکھ دیا۔ پھر کیا کیا؟ اب اس کی جو خبر ہے، یہ والا جو حارث بن نعمان فہری ہے، وہ سورۃ المعارج کی آیات نمبر 103 میں دی گئی ہے کہ سالہ سائلم بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، کہ ایک سائل آیا اور اس نے آ کے عذاب کا سوال کیا، وہ عذاب اس پہ واقع ہوا، اور کافرین میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو دفع کر سکے، ٹھیک، پھر مانگے ہے تو اب لوگ تو جو رسالت میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو علی کا منکر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مغضوب ہوگا، ملعون ہوگا، دکھا بھی دیا، واہ واہ واہ، بہت اچھے، دکھا دیا نا کہ وہ مغضوب ہے، وہ ملعون ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی پلاننگ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ چونکہ چپ رہے، اگر بھولیں گے تو وہی حشر ہوگا جو حارث بن نعمان فہری کا ہوا۔ رسالت مآب نے اس کے بعد، رسالت مآب کے پاس اب وقت کتنا ہے؟ 18 ذی الحج سے لے کر 28 سفر، یعنی تقریباً 2 ماہ اور کچھ دن۔ اب رسالت مآب نے جو اس وقت ان کی سلطنت ہے اس کی پیریفری کے جو چیفٹنز ہیں، کیا وہ کہیں گے، جو ان کے سردار تھے، ان کو بلا کر تو مولا علی کی بایت دوبارہ ان سے، یہ جو آپ نام سنتے ہیں نا کہ مالک بن وغیرہ ہیں اور اس طرح کے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جو اپنے اپنے جو قبائل تھے ان کے سردار، اور ان سے دوبارہ مولا علی کی بایت لی اور ان سے کہا کہ تم نے اس پہ کھڑے رہنا، اور مولا علی کو جو حکومت تھی اس کے ٹرانسفر کے لیے رسالت مآب نے یہ اہتمام کیا کہ ایک لشکر ترتیب دیا جس کا نام لشکر اسامہ، لشکر اسامہ، لشکر اسامہ کا جو سربراہ بنایا وہ اسامہ بن زید بن حارثہ کو بنایا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ جو ہے یہ جناب ام ایمن کا بیٹا تھا، اور رسالت مآب کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، یہ ان کا ہی بیٹا۔ یہ حضرات جو ہے ابوبکر، عمر، عثمان اینڈ سو آن، سیدھا بندے جو تھے، یہ اس لشکر میں ان کو حکم دیا کہ تم اس لشکر کے ساتھ فی الفور کوچ کرو۔ تب تو چلے گئے، لیکن چیمویاں رسالت مآب تک پہنچی کہ کل کے لونڈے کو ہمارا سردار بنا دیا، کل کے لونڈے کو ہمارا سردار بنا دیا۔ رسالت مآب نے بلایا واپس،
کہا کہ میرا جو بھی امر ہے وہ اللہ کا امر ہے، اور اس کے اوپر آپ کسی قسم کی تنقید نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ کو فی الفور لشکر اسامہ کے ساتھ کوچ کرنا ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا کہ جو لشکر اسامہ کے ساتھ فی الفور کوچ نہ کرے اس پہ اللہ اور رسول کی لعنت، اس پہ اللہ اور رسول کی لعنت، اس پہ اللہ اور رسول کی لعنت۔ جب 3 دفعہ یہ کہہ دیا تو اب تو وہاں سے کوچ کرنا ہے۔ کوچ کر کے تو چونکہ مطلب ہے دل میں مرض تھا، مدینے کے باہر جا کے پڑاؤ ڈال دیا، لو جی کوچ ہو گیا، کوچ ہو گیا۔ اب یہ منتظر تھے کہ رسول پاک جو ہے، ان کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے، بخاری میں 2 جگہ وہ روایت ہے کہ زہر دیا، رسول پاک کو زہر دیا۔ چونکہ جب جلدی ہوتی ہے نا کسی منصب کو پانے کی تو پھر انسان کی بہت بری حالت ہوتی ہے۔ اس زہر سے تو وہ نہیں مرے۔ رسول پاک نے کہا بقول بخاری کے کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے یہ مشروب مت پلاؤ، تم نے کیوں پلایا؟ کہ نہیں آپ بیمار ہیں تو آپ بیماری کی وجہ سے دوائی سے ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں۔ رسالت باب نے فرمایا کہ اگر اس دوائی میں شفا ہے، وہ منفعت بخش ہے، تو پھر سوائے عبداللہ ابن عباس کے باقی سب کو بھی گھر میں پہنچاؤ، پھیلاؤ، چونکہ عبداللہ ابن عباس تمہارے اس عمل میں شامل نہیں تھا، تمہارے اس عمل میں شامل نہیں تھا، مگر وہ دعا ہوتی تو دوسروں کو پلائی جاتی، اس لیے وہ نہیں پلائی گئی۔ اب یہاں پہ ایک بڑا عجیب سا قصہ لوگوں نے گھڑا کہ جی رسول پاک جو ہیں انہوں نے مطلب اپنا جو ہے بعد کا جو نظام ہے وہ تو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ نماز پڑھانے کے لیے یہ مسجد میں آئے، ان کو سہارا دے کے مسجد میں لایا گیا، لیکن انہوں نے نماز پڑھانے کے اپنے میں سکت نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ چلو تم آگے ہو، نماز پڑھاؤ، خود پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابو بکر نے لشکر اسامہ کے ساتھ کوچ نہیں کیا تو پھر جو وعید اللہ کے رسول نے سنائی وہ فٹ ہوگی ان پہ، تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ نماز پڑھا سکتا؟ اور نماز بھی کس کی؟ امام الانبیاء کی۔ اور اگر یہ کوچ کر گئے ہوئے تھے، مدینہ میں موجود نہیں تھے، تو پھر نماز پڑھائی کیسے؟ تو یہ تمام جو بے پرکی اڑاتے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا، اور اس سارے کا جو منبع ہے وہ بخاری ہے۔ بخاری آپ کو پتہ ہے عرب نہیں ہے، وہاں کا رہنے والے ہی نہیں، یہ باہر سے گیا، اور ایک صاحب تھے علی بن مدینی۔ علی بن مدینی جو تھے یہ حدیث کے کافی استاد سمجھے جاتے تھے، اور ان کے پاس حدیث کا ایک بڑا منبع تھا۔ بخاری جو ہے اس نے ان کے درس کو جوائن کیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کو شراب کی لت پڑ گئی ہوئی تھی، اس سے رابطہ کر کے اس سے کہا کہ میں تمہیں یہ دوں گا مال،
تو مجھے وہ ہمارے جو ابا جس مجموعہ ہے حدیث سے پڑھ پڑھ کے ہمیں حدیثیں سناتے ہیں وہ مجھے کہا صحیح ہے. اس کو پیسے چاہیے تھے. اس نے کہا چلو یہ تو مطلب راشن آ گیا کافی. اس نے وہ چھوٹے چاٹے مار کے جہاں رکھا ہوا تھا ابا نے وہ لا کے ان کے سپورٹ کر. اگر بخاری کو کبھی آپ پڑھنا شروع کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کئی ایسی حدیثیں ہیں کہ جو محض کسی حدیث کا ٹکڑا ہے, مکمل حدیث نہیں ہے. اور رسالت مآب کی جو شخصیت ہے اس کو ٹارنش کرنے کے لیے وہ روایتیں اس میں ڈالی ہیں کہ جس کا آپ اب چونکہ بخاری کے جو والدین تھے وہ یہودی تھے, یہ یہودی النسل تھا, اور یہودیت نے ہی اس کو پروان چڑھایا اور اس کام پہ لگایا. اب اس شخص نے اب جھوٹ سنی ہے دباچے میں بخاری کے کہ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی, 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی, جس میں سے انہوں نے 6666 جو حدیثیں تھیں وہ چوز کی کہ یہ صحیح ہے. باقی جو 94 مطلب 5,94,000 حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری غلط. اور غلط کا معیار کیا تھا کہ یہ غسل کرتے تھے, غسل کر کے پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے, اور پھر وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے تو یہ حدیث پہ استخارہ کرتے تھے, پھر اس حدیث کو صحیح کے طور پہ تسلیم کرتے تھے. یعنی 6 لاکھ حدیثوں میں سے 666 حدیثوں کا محض صحیح ہونا کیا یہ صحابیت پہ بہت بڑا دبا نہیں ہے کہ اس دور میں 5,94,000 جھوٹ جو ہیں وہ رسول رسالت مآب پہ تھوپے گئے. اگر یہ 6,666 جو ہے یہ صحیح ہے تو پھر باقی 5,94,000 جو ہے وہ تو جھوٹ ہے نا. تو کیا یہ معیار ہے صحابیت کا کہ اتنا تعداد میں آپ رسول پہ اتہامات لگائیں کہ رسول کا یہ عمل تھا, رسول کا یہ فعل تھا, رسول نے یہ فرمایا. یہی حدیث ہے نا کہ رسول نے کیا فرمایا, رسول کا عمل کیا تھا, اور رسول نے کوئی بات ان کے سامنے ہوئی تو انہوں نے اس پہ سکوت فرمایا, وہ حدیث بن جاتی ہے. اور اس 6,666 میں سے بھی آج آپ نیچے بخاری لینے جائیں تو اس میں آپ کو تقریباً 2,500 حدیثیں ملیں گی, اور ان 2,500 حدیثوں میں بھی مقررات ہیں جو مطلب اس چیپٹر میں بھی ہے, دوسرے چیپٹر میں بھی ہے. اور وجہ اس کی کیا تھی کہ ایسی جو میں نے کہہ دیا کہ یہودی نسل تھا اور اس نے رسالت مآب پہ اتہامات لگائے اور ان کی جو شخصیت ہے اس کو ٹارنش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا. یہ تو بات اب پہلے سن کے آئے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ علی کو بس پاس بٹھاتا ہے اور علی کی بات سنتا ہے, یہ بڑا قانون کا کچا ہے, یہ ہے ذہن میں نا. اب آپ دیکھیے صرف 2-3 روایات آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک شخص جو ہے نا اس نے ایک یہودی کو تھپڑ دے مارا. یہودی تھپڑ کھا کے گیا رسول پاک کے پاس, کہا یا رسول اللہ آپ کا فلاں جو مسلمان ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا. رسول پاک نے بلایا اسے, بولا کہ تو پوچھا کہ تو نے اس کو تھپڑ مارا. اس صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ افضل ہے آپ سے.
رسالت باب نے فرمایا دیکھو مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، قیامت کے دن سبھی بے ہوش ہوں گے، میں بھی بے ہوش ہوں گا، موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے اور ساق عرش کو یعنی عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ مولک ہوگا تو ایک پایا جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے تھاما ہوا ہوگا۔ اب دوسری جگہ پہ یہ صاحب جو صحابی ہیں ان کے نام بھی دیا ہوا ہے، وہ ہیں حضرت ابو بکر۔ اب حضرت ابو بکر کا تاریخ میں جو ناک نقشہ بتایا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ان کی کمر اتنی پتلی تھی کہ اس پہ تہبند نہیں ٹھہرتا تھا، تہبند نہیں ٹھہرتا تھا۔ تو صحابہ نے رسالت مآب سے شکایت کی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو تہبند ہے وہ والا زمین پہ نہیں لگنا چاہیے، تو ابو بکر کا زمین پہ لگتا ہے، تو نعوذ باللہ رسول پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کی کمر اتنی پتلی ہے کہ اس پہ تہبند ٹھہرتا نہیں۔ اب اتنا منحنی مطلب جس سے کہتے ہیں جسم کا بندہ کیا جرت کر سکتا ہے کہ ایک مطلب تناؤ مند یہودی کو تھپڑ مار دے؟ چلو مان لیے کہ مار دیا ہوگا، مطلب وہ جو آپ کہتے ہیں کہ حرارت ایمانی جو ہے وہ اس وقت دوڑ گئی ہوگی، لیکن جو رسالت مآب کی زبان سے نکلوایا اس کی روح سے کیا ہمیں رسالت مآب کو پیغمبر ماننا چاہیے یا ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے؟ جب میرا پیغمبر مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے موسیٰ پہ فضیلت مت دو تو پھر مجھے موسیٰ کو ماننا چاہیے نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو ماننا چاہیے۔ اور پھر اتنی فضیلت میں آگے لے گئے کہ درود میں ابراہیم اور آل ابراہیم کو شامل کر دیا کہ تاکہ جو پریروگیٹو ہے ایک خاصہ ہے رسالت مآب کا اور ان کی اولاد کا اس کو جنرلائز کر دیا جائے۔ کہ کیا ہوا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ تو اس سے پہلے اللہ ابراہیم پہ اور آل ابراہیم پہ درود بھیجتا، اور جب آل ابراہیم پہ درود آیا تو پورے یہود و نصارہ جو ہے اس میں شامل ہو گئے۔ پھر کس کا کارنامہ ہے؟ بخاری کا۔ رسول پاک جاتے ہیں معراج پہ، یہ ملتے ہیں واپسی پہ، پوچھتے ہیں کہ کیا کیا لے کے آئے؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا 50 نمازیں؟ یہ آپ سے پہلے ان امتوں سے ہم ہو کے آئے ہیں، یہ وہاں پہ کوئی نہیں پڑھے گا، اس لیے واپس جائیں اور جا کے نمازیں کم کروائیں۔ تو یہ 9 دفعہ گئے، 5 نمازیں ہر دفعہ میں کم ہوئیں، اور 5 باقی رہ گئے۔ اگر ایک دفعہ ہمت کر لیتے اور تو امت محمدیہ کے سارے دلدر جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح سے یہودیت کو انہوں نے اس میں ڈالا۔ اور یہ جو کتاب کا آپ نے نام سنا ہے نا، یہ والی جو ہے رنگیلا رسول، اس میں انہی کتابوں کی روایات ہیں، صرف نام جو ہے وہ اس کا راجپال کا ہے جو اس کا ناشر تھا۔ یہی یہ جو ہاسپٹل روڈ ہے نا اس کے اوپر اس کا پریس ہے، اور جسے مار کے علم دین جو ہے وہ غازی علم دین شہید ہو گیا، لیکن جنہوں نے وہ کتاب لکھوائی وہ آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ نیچے دار اسلامیات پہ چلے جائیں، دارالسلام پہ چلے جائیں، دار دربار کے آس پاس جو دکانیں ہیں ان کے پاس چلے جائیں، وہ تمام روایات جو رنگیلا رسول کے اندر ہیں وہ ان سو کالڈ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔
تو آپ نے ختم کس کو کرنا تھا؟ ان کتابوں کو جن میں یہ روایات موجود ہیں. گلا رسول کو مارنا مطلب لکھنے والے کو مارنے سے تو کچھ نہیں ہوا، جو سورس ہے وہ تو آج بھی موجود ہے. تو رسالت مآب ایکچولی نشانہ جو بنے ان کا، وہ بنے ہی اس بنا پہ کہ انہوں نے اپنے بعد کا جو قیامت تک کا نظام تھا وہ مولا علی سے لے کر امام مہدی کے تھرو اللہ کے حکم سے دیا. تو لہٰذا ہم نہ مولا علی کو مانتے ہیں نہ حضرت محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو فقط اللہ کو مانتے ہیں. رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا کہ علی جو ہے میرے بعد امام ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کہا. اور علی نے بھی کبھی خود نہیں کہا، چونکہ علی جو ہے وہ کس کی طرف سے امام ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا اگر کوئی علی کو نہیں مانتا تو وہ جواب دے اللہ کو. وہ جواب دے کس کو ہے؟ اللہ کو. اب اگر آپ اللہ کو نہ مانے تو آپ کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور اگر آپ اللہ کی نہ مانے پھر کیا ہے؟ پھر بھی مشرک. تو لہٰذا علی کو بعد ختم مرتبہ نہ ماننا شرک ہے. نہ ماننا کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ آپ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات کا جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے آپ تک پہنچائی. تو لہٰذا اس شرک سے بچنا ہے، ورنہ نمازیں روزے حارث بن نعمان پیری کی طرح نہیں بچائیں گے. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ.